الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین طٰ و یاسین بالقاسم محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسین منی وانا من الحسین. صلوات پر محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. حاضرین گرامی قدر، عزاداران سید الشہداء، ماتمداران ابو الفضل عباس و ابو عبداللہ الحسین علیہ الصلوۃ والسلام، یہ آج کربلا کے عشرے کی چوتھی مجلس. وقت کم ہے لیکن آپ دیکھیں کہ جتنے مضمون بیان کیے گئے سبھی اپنی جگہ جامع اور معنی نظر آ رہے ہیں. انہی میں ایک آپ دیکھیں کہ اصحاب و انصار میں اگر ہر ایک کے اوپر تھوڑی تھوڑی دیر بھی روشنی ڈالی جائے پھر بھی وقت کم پڑ جائے. اس لیے کہ کربلا میں جتنے شہید ہوئے ہیں، جتنے لوگ امام کے ساتھ آئے ہیں، کوئی راستے سے مل گیا، کوئی مدینے سے آیا ہے، کوئی کسی کو امام نے خط لکھ کر بلایا ہے. آپ دیکھیں کہ حبیب ابن مظاہر الاسدی یہ کون ہے؟ یہ ہمارے آپ کے پہلے امام کے صحابی اور امام حسن مجتبیٰ کے بھی صحابی، اور یہی نہیں، رسول السلام نے جب حبیب کو پیار کیا ہے تو کچھ لوگوں نے سوال کیا کہ آپ اس بچے کو پیار کر رہے ہیں، تو رسول السلام نے ایک جواب دیا تھا، جو میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں وہ تم نہیں دیکھ رہے، تمہیں صرف ابھی یہاں پہ پیار نظر آتا ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ میرے حسین کے کربلا میں نصرت کرے گا. اور حبیب ایسے ہی نہیں ہے، حافظ قرآن ہے، شرف ہے، یہ حافظ قرآن ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ روزانہ جو ہے رات میں ختم قرآن کیا کرتے تھے. اب اس سے بڑا شرف کیا ہو سکتا ہے؟ یہ امام کے چاہنے والے ہیں، امام کے صحابی ہیں، اسی لیے امام نے ناز کیا ہے کہ جیسے صحابی مجھے ملے، نہ بابا کو ملے نہ نانا کو ملے. آپ منزلت اٹھا کے دیکھ لیں ایک ایک صحابی کی، جتنے امام کے ساتھ آئے ہوئے ہیں، چاہے وہ وہب قلبی ہوں یا پھر جو ہے حبیب ابن مظاہر الاسدی ہوں یا اور بھی سارے لوگ آئے ہوئے ہیں. آپ دیکھیں کہ جس وقت جو ہے حبیب کو، جس وقت جو ہے امام حسین علیہ السلام کربلا میں آئے ہیں، آنے کے بعد فوج اشقیہ آنا شروع ہو گئی ہے. اس کے بعد جناب زینب کے کہنے پر امام حسین نے خط لکھا ہے، اور خط جب پہنچا ہے حبیب تک، رات کا وقت تھا، حبیب کھانے پر موجود تھے. دق الباب ہوا، جیسے ہی جو ہے دروازہ کھٹکھٹایا گیا ہے. ادھر سے حبیب جب دروازے پہ گئے ہیں، ظاہر سی بات ہے کوفے کا ماحول پرآشوب ماحول ہو چکا ہے، کوئی جو ہے پرندہ پر نہیں مار سکتا ہے، جاسوس اس طریقے سے لگے ہوئے، ایسا ماحول تھا. جس وقت جو ہے حبیب کے گھر پہ دق الباب ہوا ہے، حبیب گئے ہیں، تو آس پڑوس والے جتنے تھے، رات کے وقت کس نے دق الباب کیا؟ سارے لوگ اپنے گھروں کے باہر آ گئے. جب باہر آئے
ادھر سے حبیب دروازے پہ پہنچے ہیں اور پہنچنے کے بعد دروازہ کھولا ہے, سلام کیا ہے. آنے والا کہتا آنا برید الحسین, میں حسین کا قاصد ہوں, خط لے کر آیا ہوں. خط کو لیا ہے. اب جو آس پڑوس سارے لوگ تھے یہ سارے کے سارے آپس میں تو میں کرنے لگے کہ دیکھیں حبیب کیا کہتے ہیں. جب حبیب سے پوچھا کہ جو ہے آپ حسین کی نصرت کے لیے جائیں گے, حبیب نے ایک جملہ کہا ہے, میں بوڑھا ہو چکا ہوں, میں بوڑھا ہو چکا ہوں, تلوار نہیں چلا سکتا ہوں, میں حسین کی نصرت کے لیے کیسے جا سکتا ہوں. جب سارے لوگوں کو اطمینان ہو گیا کہ اب حبیب حسین کی نصرت کو نہیں جائیں گے تو سارے لوگ اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے. ادھر حبیب آنے کے بعد زوجہ نے پوچھ لیا کیا ارادہ ہے. وہی کہا کہ بوڑھا ہو چکا ہوں, کیونکہ کسی کے اوپر بھروسہ نہیں ہے, بیوی کے اوپر بھی ابھی بھروسہ نہیں ہے, آزمائش بیوی پہ بھی چل رہی ہے. نہ جانے دیکھیے وہی دور تھا کہ جب جو ہے حبیب کو جب خط لکھ کے بلایا گیا, اور پھر وہی دور ایک مرتبہ پھر پلٹی مارا جب صدام کا دور آیا تھا. یہ ہر ایک گھر میں ایک دوسرے کا جاسوس بنا بیٹھا ہوا ہے. ویسے ہی اس دور میں جو ہے ہر ایک دوسرے کا جاسوس بنا ہوا. زوجہ نے پوچھا کہا بوڑھا ہو چکا ہوں اور تلوار بھی نہیں چلا سکتا ہوں, کیسے جو ہے نصرت کے لیے جاؤں. ظاہر سی بات ہے بیوی ہے. اس نے کہا کہ آپ نہیں جائیں گے, میں حبیب کہتے ہیں میں تمہیں کس کے بھروسے چھوڑ کے جاؤں, کیونکہ عبید اللہ کا جو آج یہ پر آشو ماحول ہے اس میں کیسے ساری چیز چھوڑ کے جا سکتا ہوں, تمہیں اسیر کر لیا جائے گا. بیوی کہتی میری فکر نہ کریں. دوسری مرتبہ پھر ایک مرتبہ جو ہے زوجہ نے جو ہے اکسایا کہ آپ حسین کی نصرت کے لیے جائیں گے کہ نہیں جائیں گے. پھر امتحان لیا. اب دوسری مرتبہ جو بیوی کا تیور بدل گیا. ایک مرتبہ اپنے روپٹے کو اٹھا کے کہتی ہے حبیب تم یہ روپٹا پکڑو, میں حسین کی مدد کے لیے جاؤں. جب حبیب کو اطمینان ہو گیا تو اب حبیب جو ہے نصرت کے لیے جو ہے تیار ہیں, جانے والے ہیں. کہتے ہیں بیوی سے میں تمہارے تمام ارمانوں کو پورا کروں گا جو تم سوچتی ہو. اس لیے حبیب ایسے ہی نہیں ہے جن کو خود رجل فقیہ کہہ کے امام نے پکارا ہو, ایسے ہی نہیں ہے, رجل فقیہ کہہ کے امام نے پکارا ہے. اب جو ہے ظاہر سی بات ہے ماحول خراب ہے. غلام کو جو ہے گھوڑا لے کے بھیج دیا, کہا تم جاؤ فلاں مقام پہ نخلستان میں کھڑے انتظار کرو. ادھر سے جو ہے یہ نکلا, اب وہاں جا کے جو ہے انتظار کر رہا ہے, ابھی آقا نہیں آئے, ابھی آقا نہیں آئے. تو ایک مرتبہ اپنے غلام جو ہے باہوں میں باہیں گھوڑے کے ڈال کے کہتا ہے اگر آقا نہیں آتے ہیں تو کیا ہوا, میں تیرے اوپر سوار ہو کے حسین کی مدد کے لیے جاؤں گا. یہ دیکھیں جذبہ ہے کس طریقے سے, ایک غلام کے غلام کا جذبہ دیکھیں. یہ جملہ حبیب نے سن لیا, اس جملے کو حبیب نے سن لیا. آئے آ کے کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں راہ خدا میں آزاد کیا. اب دیکھیں یہاں رجل فقیہ ہونے کی حیثیت کیسے نبھا رہے ہیں کہ غلام کو اتنے جملے کہنے پہ آزاد کر رہے ہیں. اس زمانے میں غلام آزاد کرنا کوئی معمولی بات نہیں تھی اس زمانے میں. اس کے بعد غلام نے بھی ایک جملہ کہا, آقا زندگی بھر میں آپ کی غلامی کرتا رہا, آج آپ کے آقا پہ مصیبت آن پڑی ہے تو میں چھوڑ کے کیسے چلا جاؤں. آپ بھی مجھے ساتھ لے کے چلیں, جو بن سکے گا وہ میں کروں گا, جو بن سکے گا وہ میں کروں گا. ظاہر سی بات ہے حسین کا یہ چاہنے والا کربلا میں آ گیا. 7 محرم تھی, بعض تاریخ کہتی کہ 6 محرم تھی,
لیکن جب کربلا میں آئے ہیں تو ہر طرف تکبیر کی آوازیں بلند ہیں، اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہیں۔ جب یہ آواز اللہ اکبر کی صداؤں کی آواز خیمے میں پہنچی ہے تو ایک مرتبہ جناب زینب اولیاء مقام نے جناب فضہ کو بلایا، کہا جاؤ دیکھو یہ آوازیں کیسی آ رہی ہے۔ جناب فضہ آئی ہیں، آنے کے بعد کیا دیکھا کہ جو ہے حسین کے بچپن کے دوست حبیب آئے ہوئے ہیں۔ جب جا کے جناب زینب اولیاء مقام کو بتایا ہے تو ایک مرتبہ جناب زینب اولیاء مقام کہتی ہیں کہ اماں فضہ جاؤ جو ہے حبیب کو میرا سلام پہنچاؤ۔ اللہ اکبر۔ جب جناب فضہ آئی ہیں، آنے کے بعد ایک مرتبہ حبیب کو جو ہے سلام پہنچایا ہے۔ حبیب نے امامے کو اتارا، زمین پہ رکھا اور ایک مٹھی خاک اٹھائی، اپنے سر پہ رکھا اور رکھ کے ایک جملہ کہتے ہیں، یہ زمانہ آ گیا کہ آغا زادیاں غلام کو سلام پہنچوا رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ دیکھیں اس طریقے سے حسین کے چاہنے والے، حسین کے ماننے والے ہیں۔ آپ جانتے ہیں نا، آپ جب زری پہ جاتے ہیں حبیب ابن مظاہر الاسدی کی، تو وہاں پہ اکثر و بیشتر جو ہے جملہ لوگ کہتے ہیں، سجلنا من زوار الامام الحسین، آپ ہمارا نام امام حسین کے زواروں میں لکھیں۔ یہ کیوں؟ آپ دیکھیں جہاں خود جو ہے امام حسین علیہ السلام موجود ہوں، جناب علی اکبر موجود ہوں، جناب قاسم موجود ہوں، عباس جہاں موجود ہوں، وہاں پہ ہم جو ہے امام حسین کے زواروں میں نام حبیب سے لکھواتے ہیں۔ دیکھیں شرف کتنا ہے۔ آقا عباس خود موجود ہیں، علی اکبر موجود ہیں، جناب قاسم موجود ہیں، اہل بیت کے گھرانے والے موجود ہیں، لیکن ہم اسی جگہ پہ جا کے کہتے ہیں کہ سجلنا من زوار الامام الحسین، آپ ہمارا نام امام حسین کے زواروں میں لکھیں۔ یہ کیوں کہتے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جس وقت امام حسین علیہ السلام کی عمر 3 سال کی تھی، اس وقت حبیب کی عمر تقریباً جو ہے 17 سے 20 سال کے درمیان تھی۔ اتنا فاصلہ ہے دونوں میں، دیکھیں۔ اور میں ایک جملہ اور کہہ دوں کہ جب امام حسین علیہ السلام جاتے تھے نا، تو حبیب جو ہے امام حسین کے قدموں کی مٹی اٹھا کر اپنی آنکھوں پہ لگایا کرتے تھے، اپنی آنکھوں پہ لگایا کرتے تھے۔ یہ 17 سے 20 سال کی عمر ہے۔ ایک مرتبہ جو ہے حبیب کہتے ہیں اپنے بابا مظاہر سے کہ بابا میں اپنے دوست کی دعوت دینا چاہتا ہوں، حسین کی دعوت دینا چاہتا ہوں۔ اب جو ہے دعوت دینے کے لیے مولا کائنات جو ہے مولا کائنات کے گھر پہ آئے، آنے کے بعد مولا کائنات کی دعوت دی، امام حسن مجتبیٰ کی، امام حسین علیہ السلام کی دعوت دی، اور دعوت دے کر اپنے گھر پر چلے آئے۔ اور جب دعوت دے کر اپنے گھر پر آ گئے تو دن قریب آتا رہا، اور جو ہے دعوت کی تیاریاں شروع، ظاہر سی بات ہے جیسا مہمان ہوتی ہے ہم تیاریاں ویسے ہی کرتے ہیں۔ ہم نے اپنے آقا کو اپنے گھر پہ بلایا ہے۔ حبیب اس طریقے سے دعوت میں مشغول ہو گئے، اور دعوت میں مشغول ہو گئے کہ یہاں تک کہ وہ دن آ گیا کیا وہ سمے آ گیا کہ امام حسین علیہ السلام جو ہے تشریف لا رہے ہوں گے۔ اپنے گھر کی چھت پر گئے دیکھنے کے لیے کہ میرا آقا کس انداز سے میرے گھر آ رہا ہے، کس انداز سے میرے گھر پر آ رہا ہے۔ اسی انتظار میں کرتے کرتے جو ہے حبیب جو ہے گھر کی چھت کے نیچے آ گئے۔ جب گھر کی چھت کے نیچے آ گئے تو دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ایک مرتبہ مظاہر نے اپنے بیٹے کی لاش کو لیا، ایک حجرے میں لے جا کے چادر ڈال کے رکھ دی۔ ادھر مولا کائنات امام حسن مجتبیٰ امام حسین علیہ السلام تشریف لائے۔ جب تشریف لائے ہیں، لانے کے بعد ایک مرتبہ جو ہے مولا کائنات کہتے ہیں کہ حبیب کہیں نظر نہیں آتے ہیں۔ مظاہر کہتے ہیں کہ جو ہے گھر کے دوسرے کاموں میں مشغول ہیں، ابھی جو ہے تھوڑی دیر میں آ جائیں، آپ لوگ پانی پئیں، جیسا جو ماحول۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد جو ہے پھر مولا کائنات کہتے ہیں حبیب کہیں نظر نہیں آ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ پھر جو ہے مظاہر نے وہی جملہ کہا۔ تیسری مرتبہ جب مولا کائنات نے کہا حبیب کہیں نظر نہیں آتے ہیں، تو ایک مرتبہ جیسے ہی مظاہر جو ہے اپنے لب کو کھولنا چاہتے ہیں تو ادھر سے جو ہے مولا کائنات کہتے ہیں حبیب اے مظاہر ہمیں سب پتہ ہے،
اے مظاہر ہمیں سب پتہ ہے۔ اتنا کہنا تھا ایک مرتبہ مظاہر نے امام حسین اور مولا کائنات امام علی کو لیا، امام حسن مجتبیٰ کو لیا، گھر کے دوسرے حجرے میں گئے اور جانے کے بعد ایک مرتبہ چادر ہٹائی۔ جیسے چادر ہٹائی، ایک مولا کائنات کہتے ہیں بیٹا حسین دیکھتے کیا ہو؟ مولا حسین دیکھتے کیا ہو؟ حسین دیکھتے کیا ہو؟ جیسے اتنا جملہ کہا بیٹا حسین دیکھتے کیا ہو، ایک مرتبہ امام حسین نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، ایک جملہ کہتے ہیں پروردگار حبیب کو، میرے دوست کو میرے ساتھ پلٹا دے۔ اب یہ جملہ پورا نہ ہوا تھا کہ ایک مرتبہ جو ہے حبیب لبیک یا حسین کی صدائیں بلند کرتے ہوئے اٹھے۔ لبیک یا حسین کی صدائیں بلند کرتے ہوئے جب اٹھے ہیں تو ایک مرتبہ اب مولا کائنات نے وہاں پہ ایک جملہ کہا، اے حبیب آج سے حسین کے زواروں کا نام تم لکھو گے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ آج سے تم حسین کے زواروں کا نام لکھو گے۔ یہ شرف کسی اور نے نہیں، مولا کائنات نے دیا ہے، حبیب تم لکھو گے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی زائر آتا ہے تو جا کے کہتا ہے سجلنا من زوار الامام الحسین۔ ظاہر سی بات ہے یہی حبیب ہیں کہ جو کربلا میں آئے، اور جب جو ہے مولا کا ایک روایت کہتی ہے کہ مولا کائنات نے اپنے اصحاب و انصار کو جب تلوار تقسیم کی ہے تو ایک تلوار بچ گئی اور اس کو سیکل کرنے لگے۔ کسی نے پوچھ لیا مولا یہ کس کے لیے ہے؟ مولا امام حسین کہتے ہیں یہ میرے دوست کے لیے ہے۔ کہا مولا وہ تو آپ کا دوست کہیں نظر نہیں آتا۔ کہا میرا دوست ضرور آئے گا، میرا دوست ضرور آئے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جب حبیب آئے تو ہر طرف سے جو ہے اہل بیت کے گھرانوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی کہ مولا کا چاہنے والا آ گیا، مولا کا ماننے والا آ گیا، حسین کا دوست آ گیا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ جب جنگ کی باری آئی، جب شب عاشور آئی ہے، ہر ایک جو ہے تیاریاں کرتا رہا۔ امام نے امتحان لیا، آپ سب جانتے ہیں، امتحان میں سب کے سب اسی انداز میں نظر آئے ہیں، سب اسی انداز میں۔ لیکن جب صبح ہوئی ہے، صبح کا جب ہوئی ہر ایک شہادت دیتا رہا، لیکن جب ظہر کا وقت آیا ایک مرتبہ جو ہے اب جو ہے ظہر کا وقت آیا، ادھر سے سعید کہتے ہیں مولا وقت اذان ہے، مولا وقت نماز ہے، آپ نماز پڑھائیں، ہم جو ہے کھڑے ہوئے ہیں، مولا آپ نماز شروع کریں۔ امام اپنے چاہنے والوں کے کس انداز سے دیکھنا چاہتے ہیں کہ دیکھیں جو ہے جنگ جاری ہے، لیکن اس جنگ کے دوران بھی جو ہے امام کے چاہنے والے تیار ہیں کہ مولا آپ نماز پڑھائیں، ہم سینہ سپر ہو کے کھڑے ہیں۔ عزادارو ادھر حسین نے نماز پڑھانا شروع کر دی، ادھر جو ہے 90 برس کا سعید 90 برس کا سعید اپنے سینے پر جو ہے تیر لیتا رہا۔ جیسے ہی امام نے ادھر کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ارے ادھر سے سعید آ کے حسین کی گود میں گرا اور گر کے کہتا حل وفیت یا ابن رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کے بیٹے کیا آپ میرے اس کارگزاری سے خوش ہیں؟ عزادارو ایک مرتبہ مولا کہتے ہیں یا سعید انت امامی فی الجنہ، اے سعید جب میں جنت میں جاؤں گا نا تو میرے آگے آگے چلے گا۔ عزادارو یہیں پہ جملہ ختم نہیں ہوا، ایک مرتبہ پھر جو ہے کہتے ہیں اے سعید جب میں بابا اور علی سے ملاقات کرنے کے لیے جاؤں گا نا، بابا اور نانا کی ملاقات کرنے کے لیے جاؤں گا نا تو اے سعید تو میرے آگے آگے چلے گا، اے سعید تو میرے آگے آگے
یہ چلے گا اور کوئی التجا ہے صحیح؟ کہا نہیں مولا، کہا نہیں، لیکن ہاں اتنا ضرور کیجئے گا آقا، ارے یہ میرے بدن سے تیر مت نکالنا۔ کیوں؟ ارے جب آپ اپنے بابا کی ملاقات کے لیے جائیں گے، نانا کی ملاقات کے لیے جائیں گے نا، تو میں بھی ساتھ ساتھ اسی عالم میں ارے نانا کے آپ سے نانا کی ملاقات کروں گا، آپ کے بابا کی ملاقات کروں گا۔ جزاک